بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم غسل کے حوالے سے پڑھیں گے کہ غسل کے اندر کتنے فرض ہیں اور کتنی غسل کے اندر سنت مبارکہ ہیں۔ آپ اس ویڈیو کو مکمل شروع سے آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کا فائدہ ہوگا۔ اور میں اپنے تمام ساتھیوں سے یہ گزارش بھی کروں گا کہ جو اس چینل پہ نئے ہیں اس چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں کہ جو بھی معلوماتی ویڈیو بنے وہ آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے۔ غسل کے اندر 3 اس کے فرض ہیں۔ سب سے پہلا فرض ہے 3 دفعہ غرارہ کرنا۔ دوسرا غسل کے اندر فرض ہے 3 دفعہ ناک کی کچی ہڈی تک پانی کا پہنچانا۔ اور تیسرا غسل کے اندر فرض ہے کہ سر سے لے کے پاؤں تک تمام بدن کا دھونا۔ تو یہ غسل کے اندر 3 فرض ہیں۔ اب اس کا جو طریقہ اس کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ اکثر ہمارے ساتھی کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک چلو میں تھوڑا سا پانی لیتے ہیں اور منہ کے اندر اس کو ڈال کر تو ایک کلی کر دیتے ہیں صرف۔ تو یہ کافی نہیں ہوتا۔ آپ اس طریقے سے کریں کہ دونوں ہاتھوں سے اس طرح آپ اپنے چلو بنا لیں۔ اس طرح بنانے کے بعد آپ اپنے منہ کے اندر پانی کو ڈالیں اور پانی پورے منہ کے اندر آ جائے۔ تھوڑا سا اپنا چہرہ جو اس کو اوپر کرے اور حلق تک وہ پانی آ جائے۔ تو اس طرح 3 دفعہ آپ نے غرارہ کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے چلو بھر کے ناک کے اندر پانی کو ڈالنا ہے۔ اکثر ساتھی صرف ناک کے ساتھ پانی لگاتے ہیں۔ پانی لگانے سے یہ کفایت نہیں ہوگی۔ آپ نے پانی کو ناک کے اندر ڈال کے تھوڑا سا اپنا چہرہ اوپر کرے اور پانی کو اوپر کھینچے، یعنی ناک کی کچی ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ تو یہ غسل کے اندر دوسرا فرض تھا، وہ اس بندے کا پورا ہو جائے گا۔ اب تیسرا فرض ہے کہ آپ نے اپنے سر سے لے کے پاؤں کے ناخن تک یہ سارے بدن کے اوپر پانی کا بہانا، یہ غسل کے اندر تیسرا اس کا فرض ہے۔ اور غسل کے اندر جو سنتے ہیں اس کو ہم پڑھتے ہیں، اس سے پہلے ایک حدیث پاک آپ سماعت کر لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، حضرت ابن عباس، حضرت ام المؤمنین حضرت سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں نے غسل کے لیے پانی رکھا اور اس کے بعد میں نے ایک کپڑے کے ساتھ اس جگہ کو کور کیا۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے غسل کو شروع فرمایا تو آپ نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کو پونچھوں تک دھویا۔ 3 مرتبہ دھونے کے بعد آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے بائیں ہاتھ کے اوپر پانی ڈالا اور اس کے ساتھ پھر آپ نے اپنے استنجے والی جگہ کو صاف کیا، دھویا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ صاف کیا، دھویا۔ دھونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ جو ہے اس کو غرارہ کیا، ناک کے اندر پانی ڈالا اور پھر آپ نے سارے بدن کے اوپر پانی کو بہا دیا۔ پانی بہانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک کپڑا پیش کیا کہ اس کے ساتھ کپڑے کے ساتھ حضور جسم کو صاف کریں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کپڑے کے ساتھ جسم کو صاف نہ کیا اور یوں ہی اپنے ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے حضور غسل خانے سے باہر آ گئے۔ تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ ہے۔ اب غسل کے اندر جو سنتے ہیں اس کو بھی آپ سماعت کر لیں۔ غسل کے اندر سب سے پہلی سنت یہ ہے کہ آپ جب غسل کا ارادہ کریں تو اس کی نیت کریں۔ سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے؟ غسل کی نیت کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد دوسری سنت جو ہے، آپ نے جب غسل خانے کے اندر داخل ہونا ہے تو آپ اپنا بایاں قدم غسل خانے کے اندر رکھیں اور اندر داخل ہو جائے۔ اندر داخل ہونے کے بعد پھر آپ نے تیسری سنت کیا ہے کہ سب سے پہلے اپنے پونچھوں تک 3 دفعہ اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ 3 دفعہ ہاتھوں کو دھونے کے بعد پھر آپ نے چوتھی سنت یہ ہے کہ آپ نے اپنے چلو کے اندر پانی کو لے کے آپ نے استنجا کرنا ہے، اور جسم کے کسی حصے کے اوپر بھی اگر نجاست لگی ہے تو اس نجاست کو آپ نے دھو ڈالنا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے جو 5ویں سنت ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے نماز جیسا وضو کرنا ہے۔ جس طرح نماز کے اندر وضو کیا جاتا ہے وہ وضو کرنا ہے، تو آپ نے آخر میں اپنے پاؤں نہیں دھونے۔ اب اس کے بعد جو 6ٹھی سنت ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سردیوں کے اندر غسل کر رہے ہیں تو آپ اپنے ہاتھوں کو تر کریں اور اپنے جسم کے اوپر اس کو پہلے مال لیں کہ کوئی بھی جگہ خشک نہ رہے۔ اس کے بعد آپ نے اپنے جسم کے اوپر پانی ڈالنا ہے۔ تو آپ نے پہلے تر ہاتھ جسم کے اوپر مارنا ہے، پھر اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ دائیں سائڈ پہ 3 دفعہ پانی ڈالنا ہے، پھر بائیں سائڈ پہ، پھر اس کے اوپر سر سے
پانی لے کے پاؤں تک آپ نے پانی بہا دینا ہے۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ غسل خانے کے اندر آپ نے کوئی کلام نہیں کرنا، کوئی بات نہیں کرنی، نہ ہی غسل خانے کے اندر آپ نے کوئی دعا پڑھنی ہے۔ تو اس کے بعد پھر آپ نے جب آپ کا غسل مکمل ہو جائے گا تو آپ اپنے جسم کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف بھی کر سکتے ہیں۔ اور غسل خانے میں جب آپ نے غسل کرنا ہے تو آپ نے قبلے کی طرف اپنا چہرہ بھی نہیں کرنا۔ تو یہ غسل کا بالکل مختصر ایک طریقہ تھا، مختصر بات تھی جو میں نے فرائض اور سنتیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ ایک شرعی مسئلہ تھا آپ کے سامنے بیان کیا، اس کو آپ آگے بھی شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا بھی ناصر ہو اور ان باتوں پر صحیح طریقے سے شرعی مسائل کو سیکھ کر سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔